سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر داخل ہوں گے، کسی کا حساب نہیں ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، بیدی لواء الحمد آدم فمن سواء تحت لوائی، قیامت تک آنے والی آدمیت بشمول انبیاء میرے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، میں اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارفع رأسک وسل تعطى واشفع تشفع، یہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، اپنا سر مبارک اٹھائیے، مانگیے، میں آپ کو عطا فرماتا ہوں، سوال کیجئے، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ کوئی جتنا مرضی نیک بن جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش کے بغیر جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے وقت کو غنیمت سمجھیے، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، درود نہیں پڑھا جاتا جس دعا کے اندر، وہ دعا اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں قابل قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض حتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان دعا کرتا ہے اور اس دعا کے اندر درود نہیں پڑھتا، وہ دعا موقوف رہتی ہے، عرش تک جاتی ہی نہیں ہے۔ جب تک یہ درود نہیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم طردا يوم القيامة ولم يصلوا على نبيهم إلا كان مجلسهم عليهم طردا يوم القيامة۔ انسان اگر کسی مجلس میں بیٹھا ہے اور اس مجلس میں بیٹھ کر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہیں پڑھتا، قیامت کا دن ہوگا یہ مجلس اس کے لیے حسرت و وبال بن جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں، اور انسان کو جب موت آتی ہے، اگر کوئی انسان تو بھی موت مرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلائے اور موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ایکسیڈنٹ کی موت اور اچانک موت سے بچائے۔ تو آپ نے شاید ملاحظہ کیا ہوگا کہ اس کی روح کا اخراج اس کے نوز سے ہوتا ہے، رائٹ یا لیفٹ خم ہوتا ہے، اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کے اندر یا انسیڈنٹ کے اندر جب انسان کو موت آتی ہے تو جہاں زخم لگا ہوتا ہے اس کی روح کا اخراج وہاں سے ہوتا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، جس شخص کے دل کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں ہے، وہ شخص دنیا کے اندر بھی ناکام ہے اور آخرت کے اندر۔ حدیث کہتی ہے، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصل علی، اس شخص کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جاتا تھا، یہ درود نہیں پڑھتا تھا،
حدیث کہتی ہے جب اس کو موت آئے یہ اپنی ناک کو زمین کے اوپر رگڑے، اس کے اوپر موت کی سختیاں وارد ہوں، اس کی جان نہ نکلے۔ کیوں؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا تھا، نام نامی اس میں گرامی، یہ درود نہیں پڑھا کرتا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھا کریں۔ اتنی پیاری حدیث، اتنی پیاری حدیث، کسی کو کوئی غم ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، قرضہ نہیں اتر رہا، اس کے اوپر عمل تو کر کے دیکھے اور اپنے رب کے اوپر یقین کر لے، یقین کر لے، یقین کر لیجئے، اس کے ہاتھ چہرے تک بعد میں جائیں گے، رب تعالیٰ عطاؤں سے نواز دے گا۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح الجامع کی روایت، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تہائی حصہ درود پڑھ لوں اور 7 دعا کر لوں، کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور زیادہ کر لو اور بہتر۔ قُلْتُ فَالشَّطْرُ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آدھا درود پڑھوں اور 7 دعا کروں تو یہ صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا قَالَ مَا شِئْتَ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور زیادہ پڑھ لیجئے، میرے صحابی بہتر ہے۔ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں 2/3 درود کر لوں اور 7 دعا کر لوں تو پھر قَالَ مَا شِئْتَ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور زیادہ کر لیں اور بہتر۔ پھر آئے کہتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو پھر اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کہنے لگے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، پھر 2 خوشخبریاں سن لو۔ اِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، زندگی کے سارے گناہوں کو رب تعالیٰ معاف فرما کے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والا اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے گا، تمہارے غموں کو دور کر دے گا، تمہیں قلبی سکون مل جائے گا۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے میرے پیارے بھائیوں، کہ زندگی کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، رب تعالی مصیبتوں پریشانیوں کو بھی دور فرما دے گا، اور جس دن ہر کوئی انکار کر دے گا اس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام نصیب ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اس سے بڑھ کر سعادت مند شخص کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے نصیب میں فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين في باكستان. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم أعنا على سكرات الموت. اللهم إنا نسألك توبة نصوح قبل الموت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم بارك وأكرم وعنم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.